چرخہ ٹوٹا جان چھوٹی اس عذاب سے۔ شاہ حسین وہی مادھو لال والے شاہ حسین، قادری تھے شتاری یا ملامتی؟ اچھا ویسے اگر وہ حقیقی طور پر قادری یا شتاری سلسلوں سے منسلک ہوتے تو پھر دونوں سلسلوں کے بڑے اس وقت کے اور ممبر بازوں کو تو ان پر مادھو لال کے حوالے سے لگی تہمت کا رد کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ ان میں سے بعض بڑوں نے نہ صرف تہمت کو پر لگائے بلکہ کچھ ممبر بازوں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اورنگزیب عالمگیر کے دفتری منشی نواب انشاء اللہ خان نے اپنے روزنامچہ میں شہید سرمد کے ساتھ کیا تھا۔ شاہ حسین سے یہ سلوک ان کی باغیانہ روش کے باعث ہوا۔ شاہ حسین اپنی فکر کے حساب سے وحدت الوجودی تھے۔ استاد مکرم اکرم شیخ نے انہیں شتاری کی بجائے قادری قرار دیا۔ ان کے خیال میں انہوں نے کبھی کوئی جملہ یا شعر ایسا نہیں کہا جس سے شطیح کی فہم کا اظہار ہوتا ہو۔ استاد مکرم سمیت دیگر اہل دانش اور محققین نے بھی قریب یہی بات کی ہے۔ ان کے ارشادات سر آنکھوں پر، مگر طالب علم کے لیے اہم بات یہ ہے کہ کیا ان اہل دانش نے مولوی ذکاء الرحمن کی اڑائی بے پرگی کا پس منظر تلاش کرنے کی صحیح کی؟ مولوی ذکاء الرحمن نے اس وقت شاہ حسین پر بعض ایسے الزامات لگائے جو قدیم و جدید سماج میں کسی بھی شخص کو تنہا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ذکاء الرحمن ہی تھے جنہوں نے شاہ حسین سے مادھو لال ہندو لڑکے کی عقیدت کو منفی انداز میں پیش کیا۔ کیوں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مولوی ذکاء الرحمن کا خیال تھا کہ شاہ حسین شریعت کے باغی ہو چکے، کالم کا دامن اور مزاج دونوں متحمل نہیں ہو سکتے کہ اس پر بحث کی جائے کہ شریعت اپنے پیروکار سے کن امور کی انجام دہی کی متقاضی ہے، اور کیا امور وہ ہوں گے جن کی انجام دہی پر باغی قرار دیا جائے گا، یا یہ کہ کسی پیش نماز کو فتویٰ دینے کا حق حاصل ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ مفادات پر پڑتی ضرب کا رد عمل ہے۔ ہم اس رد عمل کا نشانہ بننے والے مسلم صوفیاء سے ذکر شروع کریں یا اس سے قبل والے زمانوں سے؟ حقیقت یہی ہے کہ پاسبان شریعت کو ہر اس شخص سے خطرہ پیدا ہوا جس نے طلب دنیا اور پیٹ بھروں کی مستی پر آواز اٹھاتے ہوئے کہا، حیرت ہے شریعت نے یہ تک نہیں سمجھایا کہ پیٹ بھرنے سے بانٹ کر کھانا اہمیت رکھتا ہے۔ ملامتی صوفیاء یا فرقہ ملامتیہ کے تعارف میں سرفراز حسین قاضی لکھتے ہیں، فرقہ ملامتیہ کی پہچان بہت زیادہ مشکل ہے۔ عام لوگ ان کے ظاہری طور طریقوں سے اس لیے دھوکہ کھاتے ہیں کہ ان ظاہری طور طریقوں میں انہیں شریعت کی مروجہ شکل کی نفی دکھائی دیتی ہے۔ سرفراز حسین قاضی بھی ان پیش روا اہل دانش سے متاثر ہیں جنہوں نے ملامتی صوفیوں کے فرقے کا بانی جناب بایزید بسطامی کو قرار دیا۔ انہوں نے بھی دوسروں کی طرح اس رائے کو نظر انداز کیا کہ مسلم ملامتی صوفیاء کے سرخیل حسین بھی منصور حلاج ہیں۔ بھید کی پردہ پوشی یا بھیدوں کو عیاں کر کے سوال لیے پھرنا اصل بحث یہی ہے۔ اس سے اہم سوال یہ ہے کہ اس کے ہونے کا اقرار بالذات کیا انکار کے زمرے میں آتا ہے یا اقرار ہے؟ خیر، یہ ایک طویل بحث ہے، ہم شاہ حسین کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت احترام کے ساتھ میں ڈاکٹر لاجوانتی کی اس بات سے بھی متفق نہیں کہ شاہ حسین میں نوش تھے، یا یہ کہ جب انہیں اکبر کے دربار میں لے جایا گیا تو وہ شراب کے نشے میں چور تھے۔ اکبر تو خود شراب کا رسیا تھا، اسے کسی کا شراب پینا کیوں برا لگتا؟ ایسا لگتا ہے کہ مولوی ذکاء الرحمن کے خام خیالوں نے شاہ حسین کی جذب و مستی کو نشے کا نتیجہ سمجھا۔ یہی وہ نکتہ ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ ظاہری صورت اور اظہار پر فوری رائے اور فتویٰ دونوں درست نہیں۔ شاہ حسین اکبر اعظم کے عہد کی شخصیت ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب وحدت ادیان کی بحثیں عام تھیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہ مذہب فرد کا نجی معاملہ ہے، سماجی برتاؤ بطور انسان ہونا اور معیار قرار دیا جا رہا تھا۔ اس سیکولر فہم پر دین الہی کی بھپتی کسی گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ وحدت ادیان کی فہم کو ایک نئے دین یعنی دین الہی کا نام تو خود شاہجہان کے دور میں دیا گیا تھا۔ شاہ حسین کا خاندانی نام ڈاہڈہ حسین ہے۔ ڈاڈا یا ڈاڈا راجپوتوں کی ایک ذات ہے۔ ان کا خاندان وہاڑی کے علاقے سے لاہور منتقل ہوا۔ شاہ حسین کے جد اعلیٰ کلجس رائے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فیروز شاہ تغلق کے دور میں اسلام قبول کیا۔ دارالشکوہ نے شاہ حسین کو ملامتی گروہ کا سردار لکھا۔ حافظ ابوبکر بگوی شاہ حسین کے ابتدائی اساتذہ میں شامل ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے
کہ مولوی ذکاء الرحمن حافظ ابو بکر کے درس میں شاہ حسین کے ہم جماعت تھے اور ابتدا ہی سے وہ اساتذہ کی شاہ حسین پر خصوصی عنایات اور پھر حضرت شیخ بہلول شتاری کی جانب سے شاہ حسین کو اپنی سرپرستی میں لیے جانے پر وہ اپنے ہم مکتب کے دشمن ہو گئے۔ بعد ازاں اسے جب بھی موقع ملا اس نے شاہ حسین کی کردار کشی میں کسر نہیں چھوڑی۔ شاہ حسین کے مرید مادھو لال سے تعلق کے افسانے گھڑنے والوں میں پیش لوگوں تواریخ میں سب کے نام موجود ہیں کی اپنی شخصیت کا تجزیہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ایک اوس ذہن کے میستڑ پیش نماز کے لیے شاہ حسین کے افکار عجیب ہی نہیں بلکہ دماغ کے پڑخچے اڑانے والے تھے۔ کسی تاخیر کے بغیر دو کام ہوئے، اولاً کردار کشی اور ثانیاً باغی شریعت کا فتویٰ۔ بہرطور یہ امر مسلمہ ہے کہ شاہ حسین کی فہم کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے عہد میں چمکا اور اس کی روشنی نے شریعت کو جمع کی ہانڈی بنا کر رکھنے والوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا۔ ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ سمیت بہت سارے شارحین شاہ حسین نے ڈاکٹر لاجونتی کو آڑے ہاتھوں لیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈاکٹر لاجونتی نے ہی شاہ حسین کو مادھو لال حسین لکھا تھا، مسیطروں کے گھڑے قصے اور عیب شاہ حسین پر تھوپے۔ شاہ حسین 1632 میں دنیائے سرائے سے رخصت ہوئے۔ باغباں پورہ لاہور میں ان کی خانقاہ مزار پر آج بھی ان سے الفت رکھنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ شاہ حسین کہتے ہیں، شب گزر گئی تم بیدار ہی نہیں ہوئے، رات پر بھروسہ کیسا۔ جو وقت اس کی یاد سے خالی ہے وہ ضائع ہوا، آؤ بیٹھ کر اس کی باتیں کریں، اس کی جس کے اسیر ہیں۔ لوگو، ہم نے عشق کا اصل پا لیا، اسے دیکھ لیا جس کے دیدار کے لیے عشق کا بوجھ اٹھائے پھرتے تھے۔ دنیا اور مال جی لگانے کے لیے نہیں، انہیں جمع کرنے کا فائدہ سب تو یہیں رہ جانا ہے۔ آدمی کو عشق نہیں نفس کی محبت مارتی ہے۔ عشق کی راہ پر چلنا ہے تو محبوب کی خواہش کے مطابق بنو۔ ظاہر و باطن یکساں ہوتے ہیں عاشق کے۔ ہم تو تیرے ہوئے تجھ بن ہم کیا ہیں، محبت بھی پار نہیں، عاشق اس کی راہ سے پلٹتے نہیں ہیں۔ عشق میں عقل کا چراغ ہے، جدائی کی بھڑکتی آگ اس کے دیدار سے بجھے گی۔ یوں ہی کھیل کود میں وقت برباد کیا، پھر حق آشنائی ہوئی تو دنیا کے جھمیلے بہت پیچھے رہ گئے۔ عاشق تو اپنی جان کی قیمت پر اسے پانے کے لیے نکلتا ہے۔ دنیا تو 4 دن کی ہے، 4 دنوں کا سودا کیا اور ادھار کیا۔ زندگی دینے والا ہی مارتا ہے، عزرائیل تو محض بہانہ ہے۔ شاہ حسین نے تو مالک سے کہہ دیا، ہم منہ موڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، جب چاہو گے نعمت تلی پر دھر کر پیش کر دیں گے۔ شاہ حسین اس کے صدقے جس نے حق آگاہی دی، اب مجھے کسی سے دلچسپی نہیں، وہ میرے وجود میں سما گیا ہے، وہ ہے ہم ہیں، کوئی دوسرا کہاں۔ جب جانا ہی لازم ہے تو رہنے سے جی لگانے کا فائدہ۔ دنیا کی محبت فریب کے سوا کچھ نہیں۔ لوگوں کی زندگی یوں ہی بیت جاتی ہے، ہونے کا مقصد سجھے بغیر رخصت ہونا بڑی اذیت ہے۔ معنی میں اس جدائی کا احوال کس سے بیان کروں؟ دکھوں کی روٹی کے ساتھ کانٹوں کا سالن آہوں کا بالن ایندھن بنا کر تیار کیا ہے۔ ہجر کے کانٹوں کی چبھن بڑی شدید ہے، اس کی جدائی کے دکھ نے سارے احساس چھین لیے ہیں۔ مسافر سازو سامان باندھے جا رہے ہیں، کچھ سامان ہمارا بھی تیار ہے، سوچ رہا ہوں میرا سامان کون اٹھائے گا۔ کوئی پیچھے مڑے اور دوستوں کو سمجھائے، دنیا کی لذتوں پر سانس قربان نہ کرو، راکھ ٹٹولی تو سرخ انگارے نظر آئیں، مرشد کی دھونی لگی ہوئی ہے۔ دنیا جنگلوں اور ویرانوں میں نہیں، جس نے اس سے ملنا ہو وہ شاہ حسین کی طرح خود سے مل لے۔ اچھا ہوا میرا چرخہ ٹوٹ گیا، میری جان اس عذاب سے چھوٹ گئی۔ چرخہ ٹوٹا ہے، شاہ حسین کی ساری دنیا ہی فنا ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے مبارک دو، یار نے میرے آنگن میں قدم رکھا ہے، ہر سو اس کا نور چمک رہا ہے۔ مرشد نے یار سے ملنے کی راہ دکھلائی تھی، آج یار نے دیدار کروا دیا۔ ظاہر باطن ایک ہوئے اور ہم اور وہ بھی۔